وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ آج صحابہ پر لوگ باتیں کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، وہ اتنے مخلص لوگ تھے، اتنے اعلیٰ لوگ تھے، اتنے باکردار لوگ تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں تقوی پر جما دیا تھا، تقوی عطا کر دیا تھا۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، ایسے نہیں جمایا، وہ سب سے زیادہ حقدار بھی تھے۔ جب وہ آئے، کفر سے اسلام میں آئے، تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رکھا، چھوٹی بات نہیں ہے، سب کچھ قربان کر دیا ہے، جانیں لٹانے کے لیے تیار، مال بھی اللہ کی راہ میں لگا دیے، اولادوں کو بھی سال لگانے کی کوشش کر لی، کنبے قبیلے بھی چھوڑ دیے، شہر بھی چھوڑ دیے، ملک بھی چھوڑ دیے، چھوٹی بات نہیں ہے عزیز بھائیو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ آپ کئی مرتبہ سماعت فرما چکے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال کے بارے میں بات کی کہ اللہ کی راہ میں مال دو، غزوہ تبوک کی غالباً بات ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا، اور فیصلہ یہ کیا کہ میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کے جاؤں گا۔ آج آدھے کا مطلب سمجھتے ہیں نا، اگر آپ کے پاس 1 کروڑ ہو 50 لاکھ دینا پڑے، چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس 1 ارب ہے، اس میں سے 50 کروڑ دینا ہے، آسان بات تو نہیں ہے نا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آج میں ابو بکر سے جیت کے رہوں گا۔ وہ فیصلہ کیا کہ آدھا مال، گھر میں جتنا مال ہے اس کا آدھا میں اللہ کے رسول کے سامنے ڈھیر کر دوں، اور ایسا ہی کیا۔ اور دیکھنے لگے کہ دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق کیا لاتے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کا انداز ہی چینج کر دیا۔ فرمایا عمر کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال چھوڑا ہے، وہ آدھا لے آیا۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر تم کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آؤ۔ بھائیو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ذرا سوچئے کہ میں اور آپ اپنے گھر کا پورا سامان لے کے آ جائیں، اور آج کا جو نامراد اور بد نصیب بدبخت آدمی ہے وہ ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ جن کی شان میں قرآن اترا، جن کے تذکرے رب کریم قرآن کریم میں کرتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں۔ ہر جگہ ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، سفر میں ہیں تو ابو بکر ساتھ ہیں، اگر حضر میں ہیں تو ابو بکر ساتھ ہیں، پہاڑ پر ہیں تو ابو بکر ساتھ ہیں، غار میں ہیں تو ابو بکر ساتھ ہیں، ایمان لانے میں سب سے پہلے ہیں تو ابو بکر ہیں۔ ہر معاملے میں آپ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے، اور آج انہی پر یلغار کی جا رہی، انہی پر طعنہ زنی کی جا رہی، انہیں ایمان سے خارج قرار دیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے، جب کسی پر وار کرنا ہو نا، پہلے اس کے قریبی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، ان کے اوپر وار کیا جاتا ہے۔ کہتے کہ 2 بیل جو ہے نا، 2 بیل وہ جنگل میں رہتے تھے، اور شیر سوچتا تھا کہ دونوں کو کیسے کھاؤں، تو وہ پلاننگ کرتا تھا، لیکن اس کی پلاننگ ناکام جاتی تھی، دونوں کٹھے ہو کے اس کے ساتھ لڑتے تھے، تو اس نے ایک کو الگ کر کے ان دونوں کے خلاف کر دیا، اور پھر کیا کیا کہ دونوں کو الگ الگ کھا گیا۔ آج یہ جو لوگ صحابہ پر بات کرنے والے ہیں، ان کے خلاف بات کرنے والے ہیں، یہ دراصل بات کس کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کے بارے میں لوگوں کو شک و شبہات میں ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ مسلمان ایسے مٹھی کی طرح سارے یکجا ہیں، وہ ان کو منتشر کر رہے ہیں، الگ الگ کر رہے ہیں، پارٹیوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اور پھر صحابہ کو الگ کر رہے ہیں، صحابہ کو نبی سے الگ کر رہے ہیں، تاکہ جب نبی کے صحابہ پر بات آ جائے گی کہ ان کا ایمان ٹھیک نہیں تھا، تو بعد میں لوگوں کے ذہنوں میں خود ہی شک پیدا ہو جائے گا، جب پہنچانے والوں کا ایمان ٹھیک نہیں تو مربی کا ایمان کہاں سے ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر بچہ فیل ہوتا ہے تو استاد فیل ہے،
بچہ فیل ہوتا تو استاد فیل ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں عزیز بھائیوں کہ جب ہم کسی شخص کو کہتے ہیں یار تیرا شاگرد ٹھیک نہیں، کوئی مکینک ہے اس کے شاگرد کے اوپر ہم بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں، اور اسی کے مقابلے میں ہم ایک دوسرے مکینک سے کہتے ہیں یار اس کا شاگرد اچھا ہے، اس کا مطلب وہ مکینک بھی اچھا ہے۔ بھائی تمہارا شاگرد اچھا نہیں ہے، کسی ٹیچر سے ہم بول لیں تیرا شاگرد اچھا نہیں، دوسرے سے بولیں بھائی تمہارا شاگرد بہت اچھا ہے، تو کریڈٹ کس کو جا رہا ہے؟ ٹیچر کو جا رہا ہے نا، مربی کو جا رہا ہے۔ اور اگر ہم بولیں تمہارا شاگرد ٹھیک نہیں، تو یہ جو کیا نام ہے ڈیگریڈ کر رہے ہیں اور ویلیو کم کر رہے ہیں، دراصل استاد کی کم کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ابوبکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح دیگر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن پر یہ حضرت سرائی کر رہے ہیں، یہ ان پر جب بات کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا رہی ہے کہ مربی ٹھیک نہیں تھا۔ میں کتنے فخر سے سار اٹھاتا ہوں کہ یار میرے شاگرد بہت اچھے ہیں، اور جب یہ کہا جائے کہ یار ان کے شاگرد تو ہے ہی نہ کام، تو میرے ساتھ اچھا تو نہیں کیا جا رہا نا۔ تو صحابہ کرام پر بات کرنے کا مقصد ان لوگوں کا اسلام پر بات کرنا ہے، اسلام کے بارے میں شک و شبہات میں ڈالنا ہے۔ اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر رب کریم نے ایک صحابی کا نہیں، دو کا نہیں، تین کا نہیں، چار کا نہیں، کئی صحابہ کا تذکرہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر وہ لے لیں آپ، صلح حدیبیہ کے موقع پر رب کریم کا یہ فرمان کہ بھئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ وہ جو مومن آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، ان سب سے میں راضی ہوں۔ لقد رضی اللہ ان سے راضی ہے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ آپ کے ساتھ شجرہ کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ تحت الشجرہ، شجرہ سمجھتے ہیں عربی زبان میں درخت کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ کتنے لوگ تھے وہ جو بیعت کرنے والے تھے؟ کتنے صحابہ تھے؟ یہ کہتے ہیں چاند ایک کے علاوہ سارے جو ہے نعوذ باللہ وہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں۔ تو بتائیں وہ کتنے تھے؟ 1400 صحابہ تھے۔ کتنے صحابہ تھے؟ 1400 صحابہ تھے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے سیر فہرست ہر کام میں۔ وہاں پر آپ کو پتہ ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنی باتیں کرتے ہیں، وہ جو صلح ہوئی ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ دراصل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں افواہ پھیلا دی گئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تھا قریش مکہ کے پاس کہ حالات کا جائزہ لو، کیا نیت ہے ان کی۔ تو جب وہ وہاں گئے تو پیچھے لوگوں نے افواہ پھیلا دی کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ میرے ساتھ موت کی بیعت کرو، آج ہم عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اب مجھے یہ بتائیں کسی میدان میں ایک شخص آگے آگے تو مخلص نہیں ہے؟ آپ کے شادی کے معاملات میں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آپ کا کوئی عزیز، آپ کا کوئی بیٹا، وہ سب سے آگے ہے، کیا وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے؟ آپ کے معاشی معاملات کو، گھر کے سارے جو فائنینس کے معاملات ہیں ان کو سنبھال رہا ہے، گھر میں 50,000 لاکھ روپیہ دے رہا ہے، سارے معاملات کے لیے بھاگ رہا ہے، وہ مخلص نہیں ہے؟ تو نعوذ باللہ من ذالک، جو ہر معاملے میں آگے ہیں ان کے اوپر تم شک کر لو۔ دراصل عزیز بھائیو، بہت اچھے جملے الحمدللہ خطبہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ایک بات جو آپ لوگوں نے سماعت فرمائی ہے کہ جب چاند کی طرف دیکھ کر تھوکا جائے گا نا تو وہ اپنے اوپر ہی آئے گا، جو تھوکنے والا اس کے اوپر ہی آئے گا۔ صحابہ کی شان میں انشاءاللہ کمی نہیں آئے گی۔ یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر آج بات کی جا رہی ہے، تو ہم اللہ کی رضا کے لیے آج ہمارے اوپر امتحان ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم کتنا کھڑے ہوتے ہیں۔